دنیا میں سب سے آسان کام نصیحت کرنا ہے اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ نصیحت کرنے کا عمل زندگی کی طرح بہت پرانا ہے۔ غالباً پہلے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی نصیحت کا عمل موجود تھا۔ زمین کے سفر میں آسمان کی نصیحتیں سنو اور انہیں ماننے کا حوصلہ پیدا کرو۔ نصیحت کا عمل قدیم ہے، آسان ہے، ہم نے اسے اپنے لیے چن لیا اور اب یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ہم ہر وقت آدمی کو ہر طرح کی نصیحت ہی کرتے رہیں۔ نہیں، ایسے نہیں۔ نصیحت کا پہلا اصول یہ ہے کہ نصیحت کرنے والا نصیحت سننے والے سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور پیدا کرے۔ بے تعلق نصیحت یا بے تعلق تبلیغ ایسے ہے جیسے زبان غیر میں تقریر کرنا۔ سب سے موزوں نصیحت تو یہی ہے کہ نصیحت سننے والے میں نصیحت سننے کا شوق ہو، ورنہ وہی کہانی کہ ایک دفعہ ایک بندر تھا۔ بندر اور بیا پاس پاس رہتے تھے، پڑوسی تھے۔ بیا سارا سال خوبصورت گھونسلہ بناتا اور سردی میں اس میں آرام کرتا۔ بندر تو بس بندر ہی تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ بندر سردی میں ٹھٹر رہا تھا اور بیا اپنے آشیانے میں لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بیا کو کیا سوجھی کہ بندر کو دیکھ کر نصیحت کرنے لگا۔ بولا، بھائی بندر، میں نے تمہیں 1000 بار کہا تھا کہ موسم سرما آنے والا ہے، اپنے لیے آشیانہ بنا لو، مگر تم نے ایک نہ مانی۔ بندر یہ سن کر ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا، اتنے سے پرندے اور اتنے بڑے بندر کے سامنے زبان کھولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تجھے نصیحت کا حق کس نے دیا؟ لا میں تجھے گھونسلہ بنا کے دکھاؤں۔ بندر نے بندروں والا کام کر دیا اور بیا کا گھونسلہ ٹوٹ گیا۔ بندر نے اپنا آشیانہ نہ بنایا، ناسے کا آشیانہ توڑ دیا۔ بس یہی انجام کرتے ہیں نصیحت پر ناراض ہونے والے ناسے کا۔ کبھی سلیب پر چڑھا دیتے ہیں، کبھی دار پر، کبھی اس پر کربلائیں نافذ کر دیتے ہیں، کبھی اسے وادی طائف سے گزار دیتے ہیں۔ کبھی کوئی صعوبت، کبھی کوئی، لیکن سلام و درود ہو نصیحت کرنے والوں پر جن کے حوصلے بلند اور عزائم پختہ ہوتے ہیں، جو گالیاں سن کر دعائیں دیتے ہیں اور جو غافلوں سے غفلت کی چادریں اتار دیتے ہیں اور انہیں بے حسی کی نیند سے جگاتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی نصیحت کی جائے، یہ کہہ دینا بھی ضروری ہے کہ دنیا میں کوئی نصیحت ایسی نہیں جو پہلے کی نہ گئی ہو۔ کتابیں، لائبریریاں نصیحتوں سے بھری ہوئی ہیں، تو کیا کتابیں پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ سب سے بڑی نصیحت تو یہی ہے کہ نصیحت سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کان کھول کر رکھے جائیں، آنکھیں انتظار سے عاری نہ ہوں، دل احساس سے خالی نہ ہو۔ عقل کو عقل سلیم بننے میں کسی رکاوٹ سے دوچار نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جب انسان نصیحت سننے پر آمادہ ہو جائے تو اسے بہتی ہوئی ندیوں میں کتابیں ہی کتابیں نظر آئیں گی، نصیحت ہی نصیحت۔ زمین کے اندر نصیحت کی ایک داستان دل پذیر میر تقی میر نے ایک ربائی میں پیش فرمائی ہے کہ پرانے قبرستان میں ایک کاسہ سر پر پاؤں جا پڑا، بس ٹوٹ گیا، اور ساتھ ہی یہ آواز آئی صدا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کے سر پر غرور تھا۔ بہرحال نصیحت ہر طرف لکھی گئی ہے، ہر سانس نصیحت، ہر جلوہ نصیحت، تنہائی نصیحت،
محفل نصیحت، ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ نصیحت۔ آنکھ منتظر ہو تو جلوہ بےتاب ہو کر سامنے آئے گا۔ خبر دینے والا ایک بڑی خبر لے کر پھر رہا ہے، آپ کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی بچت کے لیے۔ مخبر کا انتظار کرو۔ آپ میں سے ہی، آپ کے آس پاس آپ جیسا انسان، کوئی انسان نہ جانے کب کہاں بولنا شروع کر دے۔ سماعت متوجہ رکھو، آپ کے اندر ہی سے آواز آ سکتی ہے۔ نصیحتوں پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، بندر اور انسان کا فرق قائم رکھنا چاہیے۔